بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب میں ہم بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم دوزخ کا بیان پڑھیں گے۔ دوزخ کے بیان کے اندر فرماتے ہیں یہ دوزخ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں ہے کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شمع ہیں، ایک چنگاری ہیں اس کی بے شمار نعمتوں سے، یعنی جتنی نعمتوں تک ہماری عقل پہنچے، ہمارے خیالات میں جتنی نعمتیں آئیں، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک چنگاری ہمارے خیالات میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہے۔ اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف اور اذیت کے ادراک میں آئے، سمجھ میں آئے، خیالات میں آئے، ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا، یعنی خیالات کے اندر جتنے کے جتنے عذاب آئیں، جتنی کی جتنی تکلیفیں اور مصائب آئیں، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یہ ایک چنگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بے انتہا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کچھ کا بیان ہم یہاں پر کرتے ہیں جو قرآن پاک کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر جن کا بیان آیا ہے۔ اور کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے پناہ مانگے اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم دعا کرتی ہے مولا اس کو پناہ دے دے، یہ پناہ مانگ رہا ہے اس کو پناہ دے دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، فرمایا دوزخ سے ڈرو، دوزخ سے بچو، وہ دوزخ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچنے کا، دوزخ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر دوزخ سے بچنے اور دوزخ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ جو عام طور پر نعت خوان ایک کفریہ کلمہ بکتے ہیں کہ لوگاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، یہ لوگوں نے نہیں ڈرایا، یہ رب تعالیٰ ڈرا رہا ہے۔ رب تعالیٰ دوزخ سے ڈرنے کا سبق دے رہا ہے اور دوزخ سے بچنے کا سبق دے رہا ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ رب تعالیٰ ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے صدقہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ عام طور پر یہ جو نعت خوان جو کفر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دوزخ سے بے خوف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کے اندر میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ اس طرح کے کفریہ کلمات بک کر دوزخ سے بے خوف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوزخ کو اس طرح ہلکا بتایا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ دوزخ سے بے خوف ہو جائیں، اور یہ کہا جاتا ہے جس دوزخ سے تو ڈراوے دینا تیری دوزخ مول نہ چھڑسوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اکڑ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اے مولا جس دوزخ کے تو ڈراوے دے رہا ہے تیری دوزخ مول نہ چھڑسوں۔ یہ سارے کے سارے کفریہ کلمات ہیں، اور یہ کفر کی ایک سکیم ہے کہ جب جہنم سے بے خوف ہو جائیں گے تو اب وہ اعمال کریں گے جن اعمال کا نتیجہ جہنم ہے، تو جب جہنم کا خوف ہی نہیں ہے تو یہ ان اعمال سے کیسے بچیں گے؟ جبکہ خدا و رسول
مومنین کے سچے دوست ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان اعمال سے بچا جائے جو اعمال جہنم کے اندر جانے کا سبب ہیں۔ جب ان اعمال سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو فرماتے قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود بھی دوزخ سے ڈرو، دوزخ سے بچو، اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچاؤ۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہر وقت جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، لیکن وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شمار مرتبہ دن کے اندر استغفار فرماتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جہنم کیا ہے؟ فرماتے جہنم کے شرارے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پیم آتے رہیں گے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب جو دوزخ کے اندر دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہنمی کو، دوزخی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کے بدن کے اندر خون ایسے کھولے گا جس طرح پتیلی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ سب سے ہلکے درجہ کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ عز و جل پوچھے گا اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے ہمارا حکم نہ مانا۔ فرماتے دوزخ کی آگ کو 1000 برس بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس کو مزید بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں اب دوزخ کی آگ سیاہ ہی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر عرض کی اگر جہنم کا کوئی دروغہ، جہنم کا کوئی چوکیدار اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دنس جائیں۔ ایک کڑی ان پہاڑوں کو زمین کے اندر دنسا دے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں ہے، بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جایا جائے۔ مگر تعجب ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کی کتنی گہری ہے۔ حدیث مبارکہ میں اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا۔ یعنی آسمان سے زمین تک کتنی لمبی مسافت ہے۔ ایک چھوٹا سا پرزہ سیسے کا اگر ڈالا جائے تو صبح ڈالیں گے، شام آنے سے پہلے پہلے وہ زمین تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جہنم کتنی گہری ہے، اگر پتھر کی بڑی چٹان اس کے اندر ڈالی جائے تو 70 برس تک اس کی تہ تک نہیں پہنچے گی۔ پھر اس میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ اس سے پناہ مانگتا ہے، یعنی بعض وادیاں ایسی ہیں کہ خود جہنم ان سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ بھی عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہ سکے۔ بختی اونٹ عرب کا بہت بڑا اونٹ ہے۔ فرماتے ہیں بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو
اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ رقیق چیز کی تہ میں جو میل جم جاتی ہے، تیل، پانی یا کوئی رقیق چیز، اس کی تہ کے اندر جو میل جم جاتی ہے اس کو تلچھٹ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا، منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوڑ ایک درخت ہے، فرماتے ہیں وہ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے۔ وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس پانی کے اندر گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ وہ شوربے کی طرح بہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ تونس کہتے ہیں سخت پیاس کو، فرماتے ہیں سخت پیاس کے مارے جس طرح اونٹ پانی پہ گرتا ہے، فرمایا جہنمی اس پیپ پر ایسے مریں گے۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک دروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک علیہ السلام تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداءً آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے، نالے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسے کری کا معنی ہوتا ہے بدصورت، کنونا، فرماتے ہیں جہنمیوں کی شکلیں ایسی کری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا، دوستیوں کا جسم ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہو، اتنے بڑے بڑے کندھے، اور ایک ایک داڑ احد کے پہاڑ برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی، کھال اتنی موٹی، زبان ایک کوس کہتے ہیں 3 یا 4 ہزار گز کو، زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر کسیٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینے تک ہے، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہیں رہے گی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو محبوب ہے۔ جہنم کے اندر یہ انسانی شکل نہیں رہے گی، جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر بھیجے گا ان تمام کی شکلیں بگاڑ دے گا۔ فرماتے یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے۔ فرماتے جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے، اس صندوق کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی اور آگ کا قفل تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق ایک دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، پھر اس کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی اور پھر اس کو آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس صندوق کو دوسرے ایک صندوق کے اندر رکھ کر اس کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اس کو آگ کا تالا لگایا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، یہ ساری کی ساری آگ مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے،
پھر منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں سے نکلنے کا حکم ہو جائے۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے راحت مل جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، تو لہذا وہ موت ان کے سامنے ذبح کر دی جائے گی اور فرمایا جائے گا اے اہل جنت ہمیشہ کی ہے، اب مرنا نہیں ہے، اور اے اہل نار ہمیشہ کی ہے، اب موت نہیں ہے۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی اور ان دوزخیوں پر غم ہوگا۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی دوزخ اور دوزخ کے اعمال سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔